آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت یافتہ بندوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ میری نظر میں ہدایت یافتہ وہ ہیں، ان کی دنیا میں جو علامات ہیں ان سے ان کو پہچانو۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآن میں جو میں نے بات کہی اس بات کو بہت اہتمام سے سنتے، قرآن مجید کے کسی پیغام کو فضول میں نہیں لیتے کہ صرف سن لیا اور بس ٹھیک ہے جا یار اللہ تیرا بھلا کرے، نہیں۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ابو دحدہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے، آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کی روح لینی ہو، من پسند چیز کو رب کے نام پر لگاؤ۔ اسی وقت میں ان کا ایک باغ تھا جس باغ کے اندر ٹہلنے کے لیے حضور جایا کرتے تھے۔ سوچیں آپ ذرا، کوئی ولی اللہ بھی ایک دفعہ ہمارے گھر میں آ جائے نا، کبھی بھولتے نہیں ہم، جو فلاں حضرت صاحب ہمارے گھر میں آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر جائے، ان کے باغ میں جاتے اور اسی وقت کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ پاک فرما رہے پسندیدہ چیز دو، میں نے دے دی۔ 600 درخت تھے اس میں، وہیں سے گئے اور دے دیے۔ گھر گئے، رہائش بھی وہی تھی ارد گرد میں، آواز لگائی اہلیہ سے باہر آ جاؤ، سودا ہو گیا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ ایسے لوگ تھے جنت والے۔ ہم کس دنیا میں بستے ہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھی ہوں، ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا دنیا کا معاملہ کتنا نقد کھڑا ہوتا ہے۔ پتہ لگے نا پلاٹ سستا دام اے پھاڑوں نہیں پھاڑا، اور وہ لوگ دین کے لیے ایسے کرتے تھے۔ ایک صحابی کھجور لے رہے، بھوکے تھے، عمیر بن حمام، بدر کا دن، کافی دن بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ ملا نہیں تھا، ایک کھجور کہیں کسی نے دے دی، کھانے لگے۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے آواز آئی کہ میدان میں جنت سجی ہوئی ہے، جس نے لینی ہے لے لے۔ اسی وقت کھجور کہنے لگے یارا تو کھا، تینوں لگتا زیادہ بھوک ہے، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، زبان پہ چند اشعار، رکزن الی اللہ بغیر زادی الا التقى وعمل المعادی والصبر فی اللہ علی الجہادی وکل زاد عرضۃ النفادی خیر التقى والبر والرشادی۔ میرے پاس میرے مولا بھوک ہے، تقوی تو ہے، دنیا نہیں ہے، تیری محبت ہے، میں آ رہا ہوں، گواہ رہنا میں تیری طرف آ رہا ہوں، صبر ہے میرے پاس، میں مشقت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھ رہا ہوں، میرے پاس دنیا نہیں ہے لیکن تیرے نبی کی محبت ہے، تیری محبت ہے۔ یہ کہا آگے بڑھے اور اتنی لڑائی لڑی کہ جام شہادت نوش کر لیں۔ کچھ یہ لوگ بھی تھے، کچھ میں اور آپ بھی ہیں۔ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ میرے بندوں کی ایک علامت یہ ہے کہ قرآن کی آیت ان کے دل پر اثر کرتی، اور جس میں ایمان نہیں ہوتا قرآن مجید کو ایزی لیتا ہے، ایزی لوٹ، سنائے جاؤ سنے جاؤ، میں سنائے جاؤں آپ سے، نہیں نہیں نہیں، میرے دل کے تار چھیڑتا ہے کہ نہیں قرآن۔ تو میرے بندوں کی علامت اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بات کو جب سنتے ہیں بہوش گوش سنتے، انتہائی توجہ دیتے، ٹھیک ہے نا۔ خدا نہ خواستہ اطلاع ملے جی کہیں کچھ حادثہ ہو گیا، تو ہم لوگ اس وقت میں جب ٹی وی آن کرتے ہیں نا نیوز دیکھنے کے لیے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، تو پتہ نہیں کیا کہنے لگا ہے۔ ایک مومن ساری زندگی رب کے کلام کو جب دیکھتا ہے اسی طرح دیکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہنے لگا۔ ہم جیسے نیوز کو اہمیت دیتے ہیں، مومن قرآن کو اہمیت دیتا ہے۔
اور پھر صرف سننے کی حد تک نہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کیا کمال کی پیروی کرتے ہیں میرے بندے۔ اللہ تعریف کر رہا ہے کہ ایسی حسین اتباع کرتے ہیں کہ وہ ایک مثال چھوڑ جاتے ہیں۔ اتباع بھی کمال کی، نہیں دیکھتے کہ کتنا کیا جا رہا ہے، کہاں جا رہا، پتہ ہے کہ اس میں رب کی رضا ہے، بس پھر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ یہ جذبہ اللہ کو پسند ہے۔ اس جذبے تک پہنچنا ایک مومن کی منزل ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم جہاں بیٹھے ہوئے نا، نماز پڑھ کے کہتے ہیں یار اور کی کرے بندہ، ہم یہاں کہتے ہیں یار اور کیا کرنا ہے میں نے، بس ٹھیک ہے جنت ہو گئی ہماری پکی۔ ایسا نہیں کام چلے گا، میں آپ کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی ہم راستے میں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ صرف اور صرف چند کام کر کے ہم اپنے نومینیٹ نہیں کروا سکتے جنت کو، کیونکہ جنہوں نے نومینیٹ کروائی ہے وہ ان اوصاف کے حامل تھے۔ ہمیں بھی کچھ پیدا کرنا پڑے گا، کچھ پروف دینا پڑے گا، کچھ پروف کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ اور دو علامتیں اور بھی فرمایا کہ میرے بندوں کی علامت یہ ہے کہ جو سرکش ہوتا ہے، میرے بندے سرکش کی تابع داری نہیں کرتے۔ سرکش اسے کہتے ہیں جو دین کو بڑا نہیں مانتا، وہ سرکش۔ سرکشی میرے بندوں کو پسند نہیں، اور سرکش بھی میرے بندوں کو پسند نہیں۔ طاغوت جیسے زید عدل، ایسے طاغوت طغا سے ہے، مبالغے کے ساتھ سرکشی کی انتہا کو جو پہنچ جائے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ سرکش کون ہوتا ہے، طاغوت کون ہوتا ہے؟ اللہ کا جو حکم کا رتبہ ہے، بندہ اگر کسی اور کے رتبے کو، کسی اور کے حکم کو رب کے حکم کے رتبے میں کر دے، ہر وہ چیز سرکش، ہر وہ چیز طاغوت۔ کہ جتنی اہمیت نماز کو دینی چاہیے اتنی اہمیت میں نے کسی اور کو دے دی، جتنی اہمیت رب کے حکم کو دینی چاہیے میں نے کسی اور کو دے دی، جتنی اہمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دینی چاہیے وہ کسی اور کو دے دی، وہ میں نے اپنے معاشرے کو دے دی، وہ میں نے اپنے خاندان کو دے دی، میں نے اپنے بیوی بچوں کو دے دی۔ نہیں، فرمایا کہ میرے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ سرکشی کو اپنے سے دور رکھتے ہیں، اور پھر ان کی ایک علامت وہ بار بار میری طرف رابطہ کرتے ہیں۔ انابت عربی میں کہتے ہیں رابطہ کرنے کو، رجوع کرنے کو، کہ وہ بار بار انابت میری طرف کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں کہ یا اللہ کہیں تو ناراض نہ ہو جانا، کہیں تو ناراض نہ ہو جانا۔ فرمایا ان بندوں کے لیے بشارت ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہم نے چند افراد نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا آپ کو دے دیے ہیں، اگر دوسرے اس طرح نہیں بن رہے تو یہ اپنی بدبختی کو دعوت دے رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ یہ ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، یہ ہر ایک نہیں لے سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ جو صفات والے ہیں دنیا میں کیسا بھی ان کا وقت گزر جائے وہ ملول نہ ہو، پر ملال نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے ان کے لیے جو کالونی بنائی ہے رہائشی، اعلیٰ ترین مکانات ہیں، میں نے خود ان کو اپنی نگرانی میں سجایا ہے، مبنیہ، بناوٹ سے بھرپور ہیں، سجاوٹ سے بھرپور ہیں، حسین ترین ہم نے نقشے بنائے ان کے۔ اللہ کہہ رہا ہے بڑا زبردست نقشہ ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمرے میں بیٹھے گا مومن، ایک طرف شیشے ہوں گے، ہر طرف شیشے میں نظر آئے گا کہ جناب پانی بہہ رہے ہیں، شیشے میں نظر آ رہا ہے اس طرف کھیتیاں پکی ہوئی ہیں، شیشے میں نظر آ رہا جناب بہترین ہرے بھرے گراؤنڈ اس کے گھر کے سامنے اس کے لیے خدمت میں تیار ہے، شیشے میں دیکھے گا پرندے چہچہا رہے ہیں، اور شیشے کے اندر سے آواز دے گا، آواز کیا اشارہ کرے گا، پرندے کی اللہ تعالیٰ جنت میں پرندوں کو بے زبان نہیں زبان والے بنائے گا، اور پھر وہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے مجھے اشارہ کیا تھا، جی ہاں، یا ولی اللہ اتاکلنی، اے اللہ کے ولی لگتا ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے میرا ٹیسٹ لیں آپ، تو کہا وہ کہے گا آپ کو تکلیف ہوگی بڑی، کہے گا نہیں جنت میں تکلیف تو ہے ہی نہیں، آپ مجھے کھائیں، کھا کے جب میری ہڈیاں کٹھی ہوں گی اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے۔ دنیا میں بکرا پالا ہو نا بندے نے، عید کے دن کھاتے کھاتے رو رہا ہوتا ہے یار بڑی مشکل پالیا سی، اور بوٹی کھاتے ہوئے اس کا سارا سال کا سین آ رہا ہوتا ہے، اور جب پتا ہو کہ جس مرغی کو میں کھا رہا ہوں، جس فاختہ کو کھا رہا ہوں، جس کبوتر کو کھا رہا ہوں، اس نے تھوڑی دیر کے بعد صرف یہی نہیں کہ واپس سلامت ہو جائے گا، بعد میں وہ تھینکس کہے گا، شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ ایسی جنت یہاں کہاں بن سکتی؟ اس لیے
اپنی امیدوں کو یہاں سے ہٹا کے آگے لے جانا چاہیے. دنیا میں ضرورت کو رکھو, پوجنا نہیں چاہیے دنیا کو, پوجا صرف اللہ کی, عبادت اللہ کی اور کسی کی نہیں. یہاں ضرورت کے تحت میں سیفٹی بھی کریں, کچھ رقم جمع بھی کریں, کوئی منع نہیں, لیکن اسے مقصد مت بنائیں. سب کچھ یہاں نہیں, یہاں تھوڑا سا ہے, اور لیکن اپنے دین پر آنچ نہ آنے دیں. دیکھیے اب والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها, وہ لوگ جو شیطان کو پوجنے سے بچتے رہے. ہر وہ شیطان ہے جو رب کے مقابلے میں آئے, رب کے حکم کے مقابلے میں آئے. وانابوا الی اللہ, اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. لہم البشرا, ان لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں, خوشخبریاں ہیں. فبشر عباد, میرے بندوں کو بشارت دے دو. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول, جو قرآن کے قول کو, قرآن کی بات کو نہایت توجہ دے کے سنتے ہیں. فیتبعون احسنا, پھر اس کی ہر اچھی بات کی پیروی بھی کرتے ہیں. صرف سننے کی حد تک تعریف نہیں کرتے جناب بہت اچھی ہے, لیکن کرنا ورنہ ہم نے کچھ نہیں ہے, کرتے بھی ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ, یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. واولئک ھم اولو الالباب, یہی عقل والے ہیں. عقل والا وہ نہیں جو یہاں بڑے بڑے بنگلے بنا لے, عقل والا وہ ہے جو یہاں پر پیدا کرنے والے کی رضا کو ساتھ لے کے جی لے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب, کیا جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا, عذاب کی بات ثابت ہو چکی, کیا برابر ہو سکتا ہے؟ کمن ہوا ناجن, اس شخص کی طرح جو نجات پانے والا ہو. یہاں موجود نہیں یہ لفظ, لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن, چونکہ قرآن کا انداز خطبے کا ہے, بولتے ہوئے کئی باتیں انسان حذف میں چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو خود سمجھو کہ کیا جس کے اوپر جہنم ثابت ہو چکی ہو اسے کون ہدایت دے گا؟ اس نے تو اللہ کے اس حکم پر پورا اترتے ہوئے آخرت میں جہنم میں جانا ہی جانا ہے. قرآن کی وہ آیت کہ میں نے جنت کو بھی بھرنا ہے, جہنم کو بھی بھرنا ہے. تو اس لیے جو جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے اس نے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا ہے.